احمدیہ کے اندر یا آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ سیکنڈ کمنگ آف پرافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیست کے لحاظ سے تھے؟ ساحل بھائی میں قسم کھاتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا. میں بڑا ہے نا قسم جتنا ہو سکے نا سچ بولتا ہوں. جی جی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 2 کتابیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسری میں نے شروع کی ہوئی ہے. نہیں بلکہ 3 پڑھی ہیں اور چوتھی شروع کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک میں اعظم مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پہ بات کیوں نہیں کرتا, اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ میرا مطالعہ پورا نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا آپ گڑ کھاؤ ہمارے لیے ایک منٹ یار, ایک منٹ ان کو بات کرنے دیں. تو میں وہ بات نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہ ہو. سپوز اگر میں نے یہ والی عبارت پڑھی نہیں ہے تو اس کے اوپر میں اپنا استدلال کیا دے دوں. میں نے تو جتنا پڑھا یا جتنا سنا وہ یہ سنا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے امتی ہیں, ٹھیک ہے. میں تو یہ سنا ہے. اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم نہ میں نے پڑھا نہ میں نے سنا. ہاں بڑوں سے سنا, مربیان سے سنا. اس چیز کو اپنے اندر تب تک انہیل رکھا ہوا ہے جب تک خود نہ پڑھ لوں. ہاں قرآن اس کے برعکس مجھے کیا کہتا ہے, قرآن یہی کہتا ہے جو میں کئی دفعہ آیتیں کوٹ کر چکا ہوں. تو میں جب تک خود مطالعہ نہ کر لوں میں کسی کا میرے بھائی پیسہ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کا پرسنلی آپ کے مطالعہ کے حوالے سے کویشچن ریز ہی نہیں کیا تھا, شاید آپ سمجھ نہیں پائے. میں نے جماعت احمدیہ کے اندر کنسپٹ کے حوالے سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کا یہ کنسپٹ ہے. میں آپ کو اس کا آنسر کر دیا کہ میں تب تک اس چیز کا ہاں نہ کر ہی نہیں سکتا. جماعت احمدیہ کے اندر یہ کنسپٹ ہے یا نہیں؟ ہوگا, آئی ڈونٹ نو. ہوگا, آئی ڈونٹ نو. ہاں تھینک یو. بہت شکریہ بھائی, کریں بات. کیونکہ میں نے میرا تو پڑھا یہی موضوع ہے, آپ کو اس کا میرا تو یہی موضوع ہے. کیونکہ نوید بھائی معذرت کے ساتھ میرا تو یہی موضوع ہے. اگر آپ کی اس موضوع پہ اوپر کوئی آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو میں پھر آپ سے بات نہیں کر سکتا نا, معذرت کے ساتھ. کوئی بات نہیں ساحل بھائی, آپ نے بھی نہیں پڑھا, آپ نے بھی نہیں پڑھا اور مربیوں نے بھی نہیں پڑھا. افسوس مجھے اس بات کا ہے, نہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نہ مربی نے پڑھا ہوا ہے کہ اس بارے میں جماعت کا کیا کہنا ہے. اس پہ مجھے حیرت ہوئی ہے. اور آپ نے جماعت قبول کی ہے, احمدیت قبول کی ہوئی ہے, کنورٹ ہو گئے آپ. احمدیت قبول کی ہے قرآن کی وجہ سے, جماعت کے لوگوں کی وجہ سے نہیں کی میں نے. آپ کو کون کہتا ہے جماعت کے لوگوں کی وجہ سے کی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ نے اچھا مجھے ایک بات بتا دیں نوید بھائی کہ یہ جو مرزا صاحب کے ایک صحابی تھے ملا عبداللطیف, جن کو شہزادہ عبداللطیف کہا جاتا ہے, یا آپ کے علم میں ہوں گے, انہوں نے میں آپ کی بات سن رہا تھا, میں سفر میں تھا, میں آپ کی بات سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ان کی شہادت کو امام حسن امام حسین کی میں نے میں ان کے الفاظ تھے مسیح موعود محمد است و عین محمد است, اور اس کو مرزا صاحب کی تحریرات اور منشا کے مطابق ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ ٹھیک الفاظ ہیں. آپ کے نزدیک یہ الفاظ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں اگین وہی بات کہوں گا, میں نے ساحل بھائی پڑھی نہیں ہے. آپ کا نہیں پڑھی نہیں؟ جس دن میرا مطالعہ ہو جائے گا اس دن میں آپ کی طرح ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پہ بھی اس طرح ہی گرجوں گا جس طرح آیتوں پہ گرج رہا ہوں. شاہ صاحب یہ تیسری دفعہ آپ نے درود پڑھا ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, تو پھر آپ کو ہوتی ہے تکلیف. میں نے آپ کو 2 دفعہ اس لیے چھوڑ دیا کہ شاہ صاحب آپ نے بشکن صاحب مروانی سے نکل گیا. بشکن صاحب جی میں آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرتا, تو آپ برائے مہربانی تو اس ہم پردے مرزا میں صاحب مجھے نہ کو رکھے. ہم مرزا صاحب کو ویٹ کذاب دجال مانتے ہیں. اس پردے میں مجھے نہ رکھو جس میں میں آپ کو میں اس کی نا بچکن بھائی اس کی نا تاریخ سے ایگزامپل دیتا ہوں. میں تاریخ سے اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں اس چیز کو ابھی اسٹریٹ اوے کوئٹ کر سکتا ہوں نا. مجھے آپشن نہیں ہے, میرے پاس آپشن ہے. نوید بھائی سنیے گا ذرا, یہ آپ نے کائنڈلی دوبارہ نہیں کرنی یہ چیز. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی بات سنیے گا. آپ کی حجت نہیں, میری حجت ہے, ٹھیک ہے. تاریخ میں جاتے ہیں نوید بھائی, تاریخ میں جاتے ہیں. ہوا ایسا کہ آریہ دھرم نے نا لکھرام کے لیے ایک وہ نکالتے ہیں, یاترا نکالتے تھے. تو وہ نکالی تو وہاں پہ وہ لکھرام زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. وہاں پہ آپ جیسے جوشیل احمدی موجود تھے, انہوں نے وہاں پہ جا کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ نعرے لگانے شروع کر دیے. تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے دندہ ہو گیا, لوگوں میں لڑائی ہو گئی. جب یہ بات مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو پتہ چلی نا, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگوں کی وہاں پہ جانے کی ضرورت کی تھی, اگر جانا ہی تھا تو وہاں پہ جا کے آپ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جے کہہ رہے تھے نا, یہ آریہ دھرم کے لیے ان کو گالی دی جا رہی تھی آپ کی طرف سے. تو اگر انہوں نے پھر یہ ریئیکٹ کیا تو ٹھیک کیا. تو میرے بھائی جب آپ آ کے یہاں پہ
اس شخصیت کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک آپ ایک ایسی شخصیت کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ میں آپ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے سخت الفاظ یوز کر دیے ہیں، تو بھائی یہ کام پھر آپ کہتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرا اگر بس چلے نا کہ جن لوگوں کو میں چونک میں کھڑا کر کے جوتیاں ماروں، وہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو خود جاتے ہیں اور مسیح موت کو گالیاں پڑھواتے ہیں اور بعد میں شو کرتے ہیں ہم تو بڑے مخلص احمدی ہیں۔ تو میرے بھائی جی ساحل بھائی جزاک اللہ، اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت، ٹھیک ہے؟ اور باخدا میرے اندر ایمانی غیرت اتنی زیادہ ہے، لیکن میرے ماں باپ کی نا اس کے اندر ایمانی غیرت کے ساتھ ساتھ میرے لیے تبلیغ اور طریقہ کار بھی ہے، جو گفتگو کا سلیقہ بتایا گیا، جو جماعت نے بتایا، جو میرے ماں باپ نے بتایا۔ میں نے اسی لیے ہی بوشیکن صاحب کو ایک دفعہ وارننگ دی ہے کہ میرے لیے حجت ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے، تو آپ اپنے کان بند کر لو، ٹھیک ہے؟ اگر کان آپ بند نہیں کر سکتے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ شاہ صاحب آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے میرے بھی سامنے رسول اللہ میری کا فرمان ویٹ ہے، کر لے یار، ویٹ کر لو ویٹ کر لو میرے سامنے آپ اس طرح سے میری حجت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے اندر بات کرنے کا حوصلہ نہیں نا ہے تو پھر میری جان اس ڈسکشن کو، پھر یہ بات چیت کو میں ہمیں عرض کر دفع دیتا دور ہوں، کرنا اسی چاہیے۔ کے اوپر میں عرض کر دیتا ہوں یہ آرگومنٹ جو ابھی آپ نے یہ آرگومنٹ اس وقت کے لوگوں نے بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو دیا تھا کہ ہم نے تو ان کو گالی تو نہیں نہ دی، ہم نے تو اپنی حجت کے لیے احتراماً کہا نا، ہم نے تو اپنی حجت کو درود و سلام پڑھا نا، تو انہی لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ساحل بھائی ایک میں بات کہوں، ایک بات کرتا ہوں سچی قسم خدا کی، آپ لوگوں کا یہ بیہیویئر جو ہے نا، ایک اس احمدی کو یعنی اس نہج تک لے جاتا ہے کہ جو وہ ایک عام سا احمدی، ایک اچھا احمدی، ایک بہترین احمدی، ایک جذباتی اور ایک الو کا کان بن جائے۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، دین کے اندر جو بگاڑ ہے نا وہ آپ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے۔ سر یہ دیکھیے ابھی تو آپ فتوے دینے شروع کر دیا نا، یہ تو منع یہ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا، سر یہ دیکھیں ادھر رویہ سے ہی کوئی ہے فتویٰ جو آئے گا شیعہ کو وہ کافر آپ کو بناتا برداشت نہیں ہوگا، ہے، لیکن یہ ادھر سے رویہ ہی فتویٰ ہے آئے کہ گا جو پھر وہ آپ بریلوی کو برداشت نہیں سنی کریں کا گے، مخالف تو اس سے بناتا ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ آپ فتوے اپنے بھائی پاس ہی آپ لوگ رکھیں، ختم اور کر یہ دو نا فیصلہ کرنے والے آپ تو تھوڑی بھائی، ہیں، آپ میں لوگ تھوڑی ختم ہوں کہ کر دو کون نا۔ کس کی سائڈ پہ کس وجہ سے جائے گا۔ پاکستان میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جاتا، مجھے میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیا جماعت احمدیہ نے لاہوری جماعتوں والوں کو کافر حد ہو اور گئی یار، جہنم کے کتے نہیں کہا ہوا؟ او بھائی ہر بندہ ہی کہنا ہے نا، تو پھر کی کرا ان میں؟ ایک ہاں تو عام پھر بندے کا نہیں، کی قصور ہے؟ پاکستان کا نام تو آپ ایک لیتے ہیں، عام بندے پاکستان کا کا کی نام تو قصور لیتے ہے؟ ہیں، لیکن قادیان کا نام کیوں نہیں لیتے اے بھائی ایک جنہوں نے عام بندے لاہوری کا کیا جماعت قصور ہے بتاؤ؟ ایک عام کامن پرسن کا کیا کہا کہ یہ قصور ہے کہ خوارج جب کے وہ کتے ہیں، آگے قرآن پہ بات کرنا چاہتا ہے یا ان سننا کا عام چاہتا احمدی ہے، قصور اس کا ہے؟ کیا یہ قصور تو ہے میں عرض کر رہا ہوں نا، یار؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کہ عام وہی میرا تو کیا میں بتا قصور رہا ہے؟ ہوں نا، آپ کا میں بتا دیتا ہوں کیا قصور ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ میں نے جماعت احمدیہ کو پڑھ کے قبول کیا، تو لوگ تو سوال کریں گے نا، پھر تو جب اور بھائی سوال کریں قرآن گے پڑھا نا، آپ ان کے قرآن سامنے کا جواب سوال نہیں کرو، دیں۔ قرآن پڑھا نا، بیٹھا ہاں ہوں تو میں آپ سے کرو سوال۔ 50 دفعہ تو میں پوچھ چکا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ کمنگ آف پرافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسپٹ ہے، پیش کریں آیت، قرآن پڑھیں بھائی نا ساحل بھائی، جو میں نے آپ کو سر، بات کی ہے نا، قرآن پڑھیں، اس بات کے اوپر میرے قرآن سے پڑھیں، بات کرو، جو میں نے آپ قرآن کو پڑھیں بات سر، کی ہے اس بات کے اوپر بات کرو ساحل بھائی۔ سر قرآن پڑھیں، ساحل جو بھائی میں نے سیکنڈ اس کے کمنگ اوپر آف ہی آپ کو پرافٹ کہا ہے نبی میری کریم جان محمد صلی اللہ علیہ کہ وسلم، قرآن یار پڑھیں۔ اس طرح نہیں نہ ہوتا ساحل، یہ کیا بات کر رہے ہو یار؟ سب سے پہلے یہ جو بوشیکا نے بات کی ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو بالکل ہم نے ٹھیک بالکل بات ہی کیا وہ اس نے، فارغ کر دیا بات کو۔ بالکل ٹھیک بات کیا اس نے۔ اگر اس نے ٹھیک بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو شیعہ کرتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے غلط کہا تھا نا کہ ایسے بندوں کو میں چونک پہ کھڑا کے جوتیاں ماروں، یہ غلط کہا میں تھا نے نا جو اس نے۔ بات کی ہے نا ساحل صاحب، میں نے اشارہ دیا، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ میں نے بھی اشارہ دیا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا، آپ کے خلیفہ ثانی کا، یعنی جو شیعہ کرتا وہ ہے ٹھیک نہیں ہے۔ سنیوں کے ساتھ یا وہابیوں کے ساتھ وہ بہترین ہے، یا جو وہابی سنی شیعہ کے اس ساتھ کا کرتے ہیں وہ بہترین ہے، تو پھر یعنی امت یہی کا نہیں، بات جو لاہوری پھر جماعت امت والوں کس کو چیز جماعت کی؟ احمدیہ خلافت امت کرتی ہے کا نا، ایک امت کا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ امت کا ایکا کتنے ہے؟ میں بتاتا ہوں نا کیا کیا، وہ میں ایکا بتاتا سے ہوں کھیت سواہ ہو گیا تھاڑی وجہ تو یار۔ سر، میں بتا دیتا ہوں نا، اتنے کیوں جشیلے کیوں ہو رہے ہیں، صبر چیلے اس حوصلے لیے سے۔ ہوا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو، آپ سر لوگ بیک بلاتے ٹو ہو دا کسی ٹاپک، کو، بیک ٹو آپ دا بلا رہے ہو نا ٹاپک، مجھے راہ حق کی طرف، آپ مجھے کھے اور سواہ بلا رہے ہو، گالیاں دے کے بلا رہے ہو، میری بات سنیں، میرے اوپر فتوی لگا کے بلا رہے مجھے ہو۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں آپ کی طرف کس چکر میں آ جاؤں؟ یہ میں بتاتا ہوں کدھر جانا ہے۔ ابھی دیکھیں نا،
حد ہو دا گئی. سیکنڈ کمنگ آف پرافٹ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں جی, پہلی آیت شروع کریں جی. ساحل صاحب جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے اوپر قرآن نہیں کیوں نہیں آ پڑھنا, رہے؟ نہیں جو قرآن میں نہیں بات پڑھنا کر رہا ہوں اس پہ کیوں نہیں آ رہے؟ سر, قرآن نہیں پڑھنا بھی. میں کہہ رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن کو چھوڑ دو, تم آپ کے کہنے سے قرآن کو چھوڑ دو ابھی. بھائی جان جو میں ابھی کہہ رہا ہوں ابھی فی الوقت جو یعنی آپ پوائنٹ مجھے چل کہہ رہا رہے ہے, ہیں قرآن پوائنٹ کی, ابھی یہ چل قرآن رہا کو ہے آپ چھوڑ مجھے دو. اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور وہ ارے دعوت قرآن کو کس چھوڑ طرح دوں, سے دے رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ ہاں دوں جی. ابھی. مائک میوٹ کر لیں, آواز آ رہی, مائک میوٹ کرتے ہیں. اب وہ بزی ہو گئے میرے خیال سے, وہ زیادہ ضروری ہے, فیملی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, آپ وہ دیکھ جی لیں. ابو چکن بھائی پلیز کیری آن کریں جی, میں آتا ہوں. جی دیکھیں جی, میں نے صرف ان کو اتنا کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم کذاب دجال کہیں گے. اس سے زیادہ میں نے کوئی الفاظ کہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو جتنی عزت میں دیتا ہوں نا, شاید ہی کوئی اس پوری جو ٹک ٹاک ہے اس میں دیتا ہوگا مسلمان. وجہ کیا ہے کہ اچھے سے بات کرتے ہیں. میں نے ایک بات دیکھی ہے, کیونکہ جماعت احمدیہ کے اندر جس کے پاس کم علم ہوتا ہے نا اور سوال کا جواب نہیں ہوتا, وہ صلات پڑھنی شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس سے مسلمان جو ہے نا وہ پرووک ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ کہے گا. ہم پرووک نہیں ہوئے, ہم نے تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھا ہے جو ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے حجت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد امت میں 30 کے قریب دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہمارے لیے حجت ہے, ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ کے لیے اگر حجت ہے ان پہ صلات پڑھنا, تو ہمارے لیے حجت ہے کہ کسی بھی جھوٹے شخص کے اوپر صلات پڑھی جائے اور نبی سمجھا جائے تو اس کا اسی وقت رد کیا جائے, اس کو کہا جائے کہ وہ کذاب دجال ہے. اتنی سی بات ہے. اگر آپ اپنی حجت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی حق دیں کہ ہم اپنی حجت کو قائم کر دیں, بس. اس سے زیادہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ آئے ہیں, آپ سے پوچھا کہ دوسری بعثت کے بارے میں, آپ نے کہا میں ابھی کتابیں پڑھ رہا ہوں, دوسری کتاب 2 پڑھی ہیں, تیسری سٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا مجھ سے قرآن سے بات کر لو. قرآن سے پوچھا آپ کو قرآن میں بتائیں دوسری بعثت کا, آپ کا اس کے پاس بھی جواب نہیں ہے. اب قرآن سے بتائیں آپ کہ مرزا صاحب احمد اور اسم احمد کے مصداق کیسے ہیں, آپ اس کا بھی جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ کہیں گے کہ نہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں. جی نہیں شاہ صاحب, میں آپ شاہ کو صاحب جواب بتائیں بڑا بہتر دوں گا, آپ اس چیز کے دیں. پریشان نہ ہو. ابھی اگر میں آپ سے بات کروں, ویسے مجھے اگر 2-3 منٹ دیتے ہیں تو میں کائنڈ ڈاکٹر بھائی سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک اس ہے کے کر بعد لیں کر اسم لیں. احمد پہ آتے ہیں. جی کائنڈ ڈاکٹر سر. بھائی میں صبح آپ کو سن رہا تھا, وہ جب آپ کسی احمدی بھائی کو سن رہے کے بات کر رہے تھے, وہ آیت پہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول والی آیت پہ, تو جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خدا کا خوف کھا لو, یاد ہے آپ کو؟ جی یار وہ مجھے سمجھ نہیں لگی آپ کی کہ آپ اس کا ترجمہ کس طرح سے آپ نے کیا, مجھے تو وہ بالکل اوپر سے اڑ گیا. گوگل ٹرانسلیٹ پہ ڈالا تھا تو وہ نہیں وہاں ویسے کیا اس کا ترجمہ تھا, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول, محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول, یہی ہے نا. اور ان سے پہلے بھی جی ان سے پہلے بھی رسول اور نبی گزر گئے, اگر یہ بھی گزر جائیں, قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت تھی نا. جی یہی والی آئی تھی. اس میں آپ کو کیسے لگا کہ حضرت عیسیٰ موجود نہیں ہے؟ میں قسم خدا کی شاکنگ میں تھا اس ٹائم. میں نے یہ تو نہیں کہا حضرت عیسیٰ موجود نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو اتنا بتایا, میں نے اتنا بولا ہے کہ جو گوگل ٹرانسلیٹ جو ترجمہ کر رہی تھی نا, وہ اتنا کر رہی ہے کہ آذو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان سے پہلے جو ہے ادرز, اب ادرز کو دیکھا نا, اس سے پہلے بھی رسول اور نبی گزر گئے. ہاں جی, نہیں ادھر تمام نہیں لکھا ہوا, ادھر آل نہیں لکھا ہوا, ادر میسنجرز ہیو پاس. اب ادرز میں جب ہم دیکھتے ہیں نا, جو گوگل ٹرانسلیٹ نے کیا ہے, وہ اس لیے ادرس کو جب میں کہتا ہوں نا کہ ادرز ہیو آلسو پاس دا تھیوری ٹیسٹ, جس کہتے ہیں نا ڈرائیونگ ٹیسٹ, ڈزنٹ مین پوری دنیا نے بھی وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا نا. سمجھ آئی میری بات؟ کہ وہاں پہ ادرس لکھا ہوا ہے. جب ادرس کو جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم آل لیں گے تو جو رسولوں میں تو پھر وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ فرشتے بھی آ جاتے ہیں, اور بھی کیونکہ رسول تو فرشتے بھی ہوتے ہیں, تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو جو ادر لکھا ہوا ہے نا, کسی وجہ سے لکھا ہوا ہے, اس میں ہم پھر سب کو جب ہم گننے کی کوشش کرتے ہیں, میرے خیال سے سب نہیں گن سکتے وہاں پہ, کیونکہ پھر تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا. کائنڈ بھائی جو آپ نے کہا نا ادرس میں فرشتے بھی, پہلے تو آپ کو میں فرشتہ کلیئر کر دوں نا کہ فرشتہ جو ہے وہ ادرس میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ فرشتے کو موت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فرشتہ اس لیے ادرس میں ایگزمپٹ ہو جاتا ہے.
اب رہ گئی باقی بات عام ہیومن وہ تو آپ دیکھیں ہیومن رسول اللہ۔ ایگزامپٹ آپ دیکھیں میری بات سنیں، ایگزامپٹ آپ کر رہے ہیں، لیکن آیت جو کہہ رہی ہے نا ایز اٹ از، ہمیں وہ دیکھنا ہے نا ایز اٹ از میں، جو اگر آپ ٹرانسلیٹر پہ ڈالیں تو وہ کہہ رہے ادر میسنجرز، ٹھیک ہے نا، ادر میسنجرز کا مطلب ناٹ آل میسنجرز، ٹھیک ہے نا۔ نہیں آپ نے میری آپ فرشتے کو موت دے سکتے ہو؟ وہی تو بات ہے، اس لیے ہم آل لیں گے ہی نہیں، یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آل نہیں لیں گے۔ آل کی میں نے بات نہیں کی، میں نے جو قرآن کی آیت ہے اس کے وہاں مطابق پہ بات آپ کی لوگ ہے۔ آل پڑھ رہے تھے قرآن کی نا۔ آیت بشکن بھائی، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، ان سے قبل، ان سے پہلے رسول اور نبی گزر گئے، اور نہیں، نہ ادر، رسول اور نبی گزر گئے۔ ہاں اگر یہ بھی گزر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب قرآن کی اس آیت میں نہ اور ہے نہ ادر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے رسول جتنے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو سر وہ دکھایا آپ کو، بقاعدہ اسکرین شاٹ بھی دکھائی، سامنے دکھایا بھی کہ گوگل ٹرانسلیٹ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ نہیں میں یار گوگل ٹرانسلیٹ کیوں، آپ قرآن کی آیت پہ آؤ نا، تو یہاں پہ آپ کو حضرت عیسیٰ نہیں نظر آ رہے، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کیوں نظر نہیں آ رہے۔ کیونکہ ادھر آل، آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا اب حدیث سے نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے، میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ آل نہیں ہے، میں نے صرف اتنی بات کی ہے آل نہیں لکھا ہوا وہاں پہ۔ یار آل کی بات نہیں ہو رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اور نبی کا گزر جانا اس چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس قبل میں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں میں موجود ہیں۔ یہ آپ استدلال ٹھیک ہے لے سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لے سکتے ہیں آپ، لیکن البتہ اس سے قطعی پوری طور پہ وہ چیز نہیں ہو رہی نا۔ نہیں آپ مجھے صرف یہ بتا دو کہ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، جی۔ تو پھر کیسے اس آیت سے ایگزیمپٹ ہے؟ کیونکہ ادھر اسپیسیفکلی طور پہ، میں یہی کہہ رہا ہوں، ادھر اسپیسیفکلی طور پہ آل نہیں لکھا ہوا نا۔ اچھا حضرت موسیٰ ایڈ ہیں اس میں؟ اچھا ایک بات بتائیے ڈھونڈ لو بھائی، یہاں پر گزر گئے کا معنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلاؤڈ بھائی ایک منٹ یار پلیز یار، مجھے بات کو سمجھنے دو میرے بھائی سے، اور پھر میں آپ سے میں نے جتنا پڑھا ہے نا اتنا میں نے نہیں آپ حضرت موسیٰ کو، حضرت ادریس کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یحییٰ کو اس میں ایڈ کر رہے ہو؟ دیکھیں کیونکہ ان کے بارے میں دوسری آیتیں بھی تو نہیں لکھی ہوئی نا، جس طرح رفع اللہ، جس طرح ایک آیت ہے، نہیں وہ ادھر ابھی نہیں جانا، ادھر ابھی نہیں، اس آیت میں باقی سب کو ایڈ کر رہے ہو؟ اس آیت میں باقی سب کو ایڈ میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے مطابق ان کے بارے میں کچھ اور لکھا نہیں ہوا نا۔ اچھا ان سب کے بارے میں قرآن میں ایک بات واضح لکھی ہوئی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کیا لکھی ہوئی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو ہے زندہ شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں اب کیا کرنا ہے؟ وہ تو چکھنا ہے، وہ تو ہاں وہ تو ساری دنیا مانتی چکھنا ہے۔ پھر جب چکھنا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم کہ حضرت عیسیٰ اس آیت میں ایگزیمپٹ ہے، جب سب نبی موجود یار ہیں، وہ تو ہم بھی سب نے یقین موت مانتے کا ہیں کہ ذائقہ ان پہ چکھنا بھی ہے۔ موت یار کا ایک ذائقہ منٹ چلاؤ چکھنا بھائی ہے۔ پلیز یار، نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ سر میں نے یہ نہیں کہا اس میں عیسیٰ شامل ہے یا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ سنی حضرات کا لیے نہ احمدیوں کا لیں، ایک انڈیپینڈنٹ لے لیں کہ انڈیپینڈنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اچھا اللہ، میری ایک آواز تو آ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ میری نیچے آپ آواز لوگوں آ کی رہی آواز ہے؟ نہیں جا رہی، اس کے حوالے سے پہلے کر لیں، میری بعد میں آواز آ روک رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، نیچے آواز نہیں جا رہی۔ نیچے نہیں جا رہی؟ آ اچھا رہی ہے، میں آ رہی ہے، کہنا چاہ رہا آ ہوں رہی ہے۔ ٹاپک پہ پلیز واپس آئیں، ٹاپک پہ پلیز واپس آئیں، ڈیبیٹ کا ٹاپک جو تھا اس پہ واپس اچھا آئیں۔ پہلے یہ چیک کر لیں نیچے آواز جا رہی ہے بھائی، اور جس کو نیچے آواز آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کر دیں۔ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اوکے ڈن۔ تو موضوع سے پھر بدل گئے ہیں سب؟ اور نہیں بدلے، میں کائنڈ ایڈر بھائی سے بات آج صبح میں سن رہا تھا، اس کے اوپر میں نے سوال کیا تھا، آپ موضوع اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، نو وریز۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں بھی ذرا شفٹ سے آیا ہوں، ساحل صاحب آپ لوگ بات کنٹینیو رکھیں، جزاک اللہ کلاؤڈ بھائی، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ساحل صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کتنا بڑا مقام جماعت میں ہے۔ ان کا انکار اللہ، رسول اور تمام نبیوں کا انکار ہے، اور مرزا صاحب کا خود انکار ہے، مرزا صاحب کا جو مرزا محمود صاحب کا انکار کرے ان کے اپنے دعویٰ کے مطابق۔
تو اگر یہ انکار کریں تو دیکھیں کتنے بڑے انکار کر رہی ہیں اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. نیچے نا ٹیپ ضرور کے ساتھ آئی تھنک لائیو کے اوپر کوئی ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے آواز رک جاتی ہے پھر آنے لگ جاتی ہے, تو ٹیپ کریں, شیئر بھی کریں, تو شاید اسی وجہ سے لائیو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو صرف کمنٹس کر دیں پھر ایک دفعہ کہ آواز اب کی آ رہی ہے یا صرف میری آ رہی ہے. میرے کان میں تو صرف آپ کی آ رہی ہے سال بھائی. ابھی تو میں اوپر تو میں بول رہا ہوں نا, اوپر تو میں ہی بول رہا آشقانی ہوں. صاحب آئے ہیں, ان کا بھی موقف لے لیں. پیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سب کی بھائی آواز آ رہی ہے, ساحل کی آواز نہیں آ رہی, کبھی کٹ جاتی ہے کبھی نہیں آتی. تو اس کی بات کر رہے ہیں نا, جی بن بنانے کی آواز آتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. پتا پڑا کوئی انگلستان کسی جنگلات میں کیا ہے واللہ عالم. ان کا نکا ایشو ہے 2-4 دنوں سے. شکار پہ نکلے, میں نے سنا ہے کسی نے مجھے بتایا تھا شکار پہ نکلے ہیں. شکار پہ تو ابھی آیا ہوں, پہلے بھی تھا, ابھی پھر آ گیا ہوں واپس شکار پہ. سارا وقت موضوع شکار پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ انہوں نے ابھی تک مجھے حوالہ نہیں بھیجا. ان کے پاس حوالہ نہیں ہوتے, سسٹم میں جا کے انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں آپ کو. نہیں ہوتے ان کے پاس حوالہ. اچھا کیا موضوع ہے, کیا ٹاپک پہ؟ میں سو رہا تھا اچانک اٹھ گیا بھائی. اس سب موضوع یہ ہے, دا سیکنڈ کمنگ آف پرافٹ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جماعت احمدیہ, ٹھیک ہے, اور اس کی بعثت کے لحاظ سے اس کی کیا فضیلت ہے, اور اسپرچول یعنی روحانی لحاظ سے اس کی کیا فضیلت ہے. یہ دونوں کنسیپٹ کے اوپر جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس کا فرسٹ جو ڈیبیٹ کا جو موضوع تھا وہ آج ہمارا یہاں پہ زیر بحث آج ٹاپک ہے, تو اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے یہ ایک سوال رکھا ہوا ہے, شاید نئے لوگ آئے ہیں, میں ریپیٹ کر دوں گا, لیکن پھر بعد میں کوئی نہ یہ کہے کہ بات بہت لمبی کرتا ہے یہ بچہ, کیونکہ چھوٹا بچہ ہوں, آپ سب سے چھوٹی عمر کا ہوں میں. یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ لوگوں کو, ورنہ صاف سمجھا جاوے گا. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ خلیفہ خامس سے یعنی مرزا مسرور صاحب جماعت احمدیہ کے اس وقت جو ہیڈ ہیں, ان سے منظور شدہ آفیشیل مربی مسلمانوں کے سامنے ڈیبیٹ میں بیٹھے. جب ڈیبیٹ میں بیٹھے تو انہوں نے ایک مخصوص کنسیپٹ کو, ایک عقیدے کو, ایک پوری کی پوری اصطلاح کو مرزا صاحب کی تحریرات کے برخلاف بتایا اور کہا کہ وی ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ ورڈز. لیکن مسئلہ یہ اب درپیش ہے کہ اگر ان کی بات کو ٹھیک سمجھا جاوے اور ان کی بات کو صحیح سمجھا جاوے, آج ایک عام کامن احمدی ان کی بات کو ٹھیک سمجھے, لیکن جب وہ تاریخ میں جاتا ہے, تاریخ میں جب یہ جملے جو ادا ہوئے تھے وہ کسی عام بندے کے جملے نہیں تھے, وہ مرزا صاحب کے اس صحابی کے جملے تھے جو بقول مرزا صاحب کے صحابی, میں کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کو, وہ حج کے لیے جا رہے تھے. تو حج کے رستے میں ان کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ موجود ہے اور مرزا صاحب موجود ہیں, تو انہوں نے جا کے مرزا صاحب کی بیعت کر لی. اور ان کو جب افغانستان کے اندر قتل کر دیا گیا, قتل کرنے کے بعد مرزا صاحب نے ان کی قتل کو شہادت ڈکلیئر کیا, اور شہادت بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ حضرت امام حسن و حسین سے کی شہادت سے بڑے درجے اور فضیلت کی شہادت. یہ وہ صحابی تھا مرزا صاحب کا جس نے یہ الفاظ ادا کیے, مسیح موعود محمد است و عین محمد است. ان الفاظ کی اپنی کریکشن کر لیں, حضرت حسن کی شہادت کوئی نہیں تھی ہوئی, حضرت حسین کی شہادت کی بات کر. جی معذرت. جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو جماعت احمدیہ کے اس وقت کے مبلغ نے اخبار الفضل کے اندر, جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی زیر نگرانی سرپرستی کے اندر شائع ہوتا تھا, اس کے اندر 5 مسلسل آرٹیکل مضامین لکھے اس جملے کو انڈورس کرنے کے لیے اور اس کو مرزا صاحب کی تحریرات کے عین مطابق ثابت کرنے کے لیے. اس نے مرزا صاحب کی تحریرات بھی لکھی, ساتھ اٹیچ کی. اس نے کہا کہ اس سٹیٹمنٹ سے, اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, توبہ نعوذ باللہ, ایک ہی نام, ایک ہی کام, ایک ہی مقام, ایک ہی منصب, ایک ہی درجہ رکھتے ہیں.
ان الفاظ کو جماعت احمدیہ کے آج آفیشلی مرزا مسرور صاحب خلیفہ خامس جماعت احمدیہ کے ہیڈ کی منظور شدہ ٹیم نے مرزا صاحب کی تحریرات کے برخلاف ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی زیر پرستی زیر نگرانی خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ان الفاظ کو انڈورس کرنا، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ان الفاظ کو انڈورس کرنا، اگر وہ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی تحریرات کے برخلاف تھے تو کیا انہوں نے یہ جھوٹ منسوب کیا؟ اگر انہوں نے جھوٹ منسوب نہیں کیا تو کیا آج کی جماعت احمدیہ جو آفیشلی بیٹھی ہوئی انہوں نے جھوٹ منسوب کیا؟ دونوں میں سے سچا کون ہے؟ کیونکہ دونوں 180 ڈگری کے اوپر کھڑے ہیں، اور ایک عام کامن احمدی بیچارہ درمیان میں کھڑا ہے، نہ ادھر جا پا رہا ہے نہ ادھر جا پا رہا ہے۔ ادھر دیکھتا ہے تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کھڑے ہیں، دا پرامس ریفارمر مصلح موعود کھڑے ہیں، ادھر دیکھتا ہے تو خلیفہ خامس مرزا مسرور صاحب کھڑے ہیں، وہ بیچارہ درمیان میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دونوں میں سے جھوٹ کس نے بولا وہ ہمیں بتا دیا جائے۔ اتنا سا سوال ہے جی، لمبا ہو گیا تو معذرت کے لیے معذرت کرواؤں ہوں جی، اتنی بات ہے پیر صاحب۔ پیر صاحب پھر سو گئے۔ بہت اچھے بھائی، سوال تھا، تقریر تھا، جواب تھا، واللہ عالم، سمجھ تو نہیں آیا بھائی جان۔ جب مناظرہ ہوا کسی نے نہیں بتایا تو یہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی لے کر جائیں گے میں اور آپ دونوں، کیونکہ سب نے جانا ہے اس فانی دنیا سے، یہ راز راز ہی رہے گا بھائی، کون سچا تھا واللہ عالم۔ جب مناظرہ ہوا نہیں بتایا تو آج کوئی بتائے گا آپ کو آ کے یہاں پہ؟ نہیں بتائے گا جی۔ سر ہم تو لمحہ فکریہ سوچنے کا مقام تو دیں گے نا ان کامن احمدیز کو، عام احمدیوں کو جو درمیان میں کھڑے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اور جو مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہو، تو میں تو یہی اعتبار نہیں ہے، یہ بتایا تھا مربی نے، تو گال مک گئی نا بھائی، گال مک گئی بھائی۔ یہ اپنا کیا نام ہے، اور ان کی گفتگو بھی اچھی ہے، صاحب اچھے، اگر آپ ان کو اوپر لے لیں شاید ان کی گفتگو بھی کو جواب دے دے، لیکن ایک بھائی بات کر شاید حملہ آور نہ جواب دے دے، لیکن ایک بات کیا ہے حملہ آور نہ ہو۔ ملبس صاحب آپ اوپر دیکھیں ان کا کیا ہے، آپ ملبس صاحب اوپر آئیے، کیونکہ ان کا بہترین جواب تو یہی دے سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ بولے بھائی، کوئی آواز نہیں آ رہی؟ چون جی آواز نہیں آ رہی جی میری؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی، پر بولا بس کی بس ہو چکی ہے، کیا کرے بیچارہ، آپ نہیں جواب دے سکتے۔ بس آ چکی ہے؟ جی وہ بس کے نیچے آ چکے ہیں، نہ ایسا نہ کہو بھائی، غریب کے وہ بچے ہیں، جواب دینے سے قاصر ہے نا، کیا کریں پھر اب۔ نہیں اوپر آئیں گے تو چلیں جواب دیں گے نا۔ میں آپ کو ایک فیصلہ سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اتنی پرزور فرمائش کی ہے
فیصلہ ہم بھی ایک سنا دیتے ہیں آپ کو. ایک فیصلہ یہاں پہ دیا گیا جو ابھی آپ نے کہا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ یہ مسیح موعود کی باتوں کے خلاف ہے. لیکن ایک فیصلہ میرے پاس بھی ہے, وہ اسی وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے وقت کا ہے. اس بندے نے یہ کہا, جناب چوہان صاحب غور سے سنیے گا, اس نے کہا کہ اگر مسیح موعود کو عین محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ تسلیم نہ کیا جاوے تو مرزا صاحب کی یہ جتنی بھی عبارات میں نے خطبہ الہامیہ سے نقل کی ہیں یہ ساری کی ساری غلط اور بےہودہ ہوں گی. اب بتائیں یہ جناب والا اس مسیح موعود محمد و عین محمد کی تشریح کرنے والے مبلغ نے کہا. کیا نام ہے اس کا؟ سید احمد سعدی صاحب. اور یہ جو مضامین ہیں ان مضامین کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے انڈورس کیا ہے کہ یہ جو عین محمد لکھا گیا ہے یہ ٹھیک لکھا گیا ہے. اب عام آمدی کامن آمدی یہ سوچے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس کو خلیفہ ثانی اور مرزا صاحب کے صحابی کی بات کو مان